آج کے شو میں باغ ابن قاسم بحالی کے ایم سی محکمہ باغات کے فنڈز میں مبینہ مالی بے قاعدگیوں کی تحقیقات، نیب کی سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی سے تحقیقات ریفرنس میں اہم انکشافات، کراچی کے باغات کی تباہی ذمہ دار چہرے بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفوان خان۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے کراچی کے ایک اہم پارک کا قصہ اور اس طرح کے اور بہت سے پارکس کی بھی اس وقت آپ کو کہانی سنائیں گے جن کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے، وہ چہرے کون سے تھے، ان سب کو بے نقاب کریں گے۔ لیکن اس پروگرام میں باغ ابن قاسم کا پہلے ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ باغ ابن قاسم 130 ایکڑ پر محیط ہے اور اس پارک کو جب بنایا گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا، سنا تھا کہ اس کے پارک کے بعد جو کراچی کو تفریح مقامات کی یہاں پہ قلت ہے، بالخصوص بچوں کو کھیلنے کی جگہ نہیں، فیملیز کے پاس ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی جگہ نہیں، تو اس نیت کے ساتھ اس پارک کو بنایا گیا تھا اور اس پر فنڈز مختص ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پارک کئی بار انوگریٹ ہو چکا ہے۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ایک پارک ہے کراچی کا جو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار انوگریٹ ہو چکا ہے۔ اس پر نیب انویسٹیگیشنز بھی چلتی رہی ہیں، اس سلسلے میں کئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور ایک نہیں، اس پر ملٹیپل ریفرنسز بھی بنے ہیں یہاں، یعنی فنڈز کی خرد برد سے لے کر زمینوں کی بندر باٹ سے متعلق اس پہ ملٹیپل ریفرنسز بھی اس پر نیب بنا چکی ہے کرپشن کے۔ اس پارک سے متعلق داستان آج اس لیے ہم شروع کر رہے ہیں کہ آج ہی کے دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ نوٹسز نیب کے ہم نے دیکھے جو کچھ دن قبل کے تھے، یعنی ایک ماہ قبل تک کے اس پر نوٹسز تھے جو باغ ابن قاسم میں بحالی کا کام ہوا ہے یا پھر جو مینٹیننس کا آپ جو بھی کام کہیں ان فنڈز میں جو خرد برد ہوئی ہے اس حوالے سے نیب نے ایک تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس جو کال اپ نوٹسز آپ دیکھیں گے تو اس میں 22 فروری 2021 کو نیب کی جانب سے طلب کیا گیا کہ ایم سی محکمہ باغات کے سپروائزر باغ ابن قاسم کو اور اس کے ساتھ جو اوور سیئر اس کو بھی طلب کیا گیا۔ نیب کی جانب سے ایم سی محکمہ باغات سے جڑے باغ ابن قاسم کے انتظامی امور پر جو فائز دیگر افسران ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا اور ان افراد سے سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب کے دور میں سال 2018 سے 2020 کے درمیان جو بھی اس وقت اخراجات ہوئے ان کا جو اس وقت ہے تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتاتا ہوں۔ اس وقت نیب کی جانب سے ان افراد سے فنڈز کے استعمال سے متعلق کیٹیگری وائز مختلف تفصیلات طلب کی گئیں۔ جو ایگزیکٹ ڈیٹس ہیں 2018 نہیں 2016 ہے۔ اگر کال اپ نوٹس آپ دیکھیں تو 30 اگست 2016 سے تقریباً 29 اگست 2020 اس پورے 4 سال کے عرصے کے دوران باغ ابن قاسم میں جو سارے فنڈز ڈیٹیلز ہیں اس کی طلب کی گئیں، ساتھ میں ان فنڈز کی جو کیٹیگری وائز اور ہیڈ وائز ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں جو وسیم اختر صاحب کے ٹینیور میں، وہ ساری تفصیلات باغ ابن قاسم کی طلب کی گئی ہیں۔ نیب نے کہا ہے کہ یہ اس پر انکوائری ہے اگینسٹ آفیسرز آف پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کراچی اور یہ نیب کا کیس نمبر K2018 2018 1217 153387 ہے۔ جو نیب نے یہ دو کال اپ نوٹسز ہیں، ایک سپروائزر کو تھرو دا ڈی جی پارکس اور ایک اوور سیئر کو تھرو دا ڈی جی پارکس۔ اب اس سلسلے میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک اہم جگہ ہے اس شہر کی اور اس جگہ کے اوپر ایک نہیں ملٹیپل ریفرنسز بھی ہیں۔ سال 2018 میں نیب نے ایک وزٹ بھی کیا تھا اس جگہ کا، آپ اس کو ریٹ کہیں، اس کو آپ وزٹ کہیں، ادھر بتایا گیا کہ باغ تقریباً جو ہے 65 کروڑ میں بنایا گیا اور بحالی پر تقریباً 60 کروڑ کے اخراجات آئے۔ شکایت آئی ہے ان کو نیب کے پاس، نیب نے کہا کہ باغ ابن قاسم میں مبینہ جو مالی بے قاعدگیاں ہیں اس کی تحقیقات ہم کر رہے ہیں شکایت کے اوپر، اور 8 رکنی ٹیم تھی نیب کی جو باغ ابن قاسم کا دورہ جس نے کیا، مچھلی گھر سمیت اہم جگہوں کا معائنہ کیا تھا۔ نیب اہلکاروں نے پارک کے مختلف مقامات کی تصویریں بھی بنائی تھیں، باغ میں لگائی گئی گھاس پودوں کا معائنہ کیا، مٹی کے نمونے حاصل کیے، بلوں کی ادائیگی میں کھاد کے نام پہ فنڈ جاری ہوا، نیب نے یہ کہا، اور یہ بتایا گیا کہ باغ میں کھاد نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یعنی جو فنڈ جاری ہوئے جس چیز کے وہ چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ سیوریج کے پانی کا فضلہ سکھا کر ظاہر کیا گیا، کھاد نہیں تھی بلکہ سیوریج کے پانی کو کھاد ظاہر کر دیا گیا۔ اسی طرح جو اس وقت مختلف درخت ہیں وہ پہلے تھے لیکن نئے درخت نہیں لگائے گئے، لیکن مرمت میں کہا گیا کہ ہم نے لگائے ہیں۔ اور نیب اہلکاروں نے ڈی جی پارک اور ڈپٹی ڈائریکٹر پارک کو بھی طلب کیا تھا اور پارک کے ترقیاتی کاموں یعنی ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوئے تھے اس بارے میں بھی مختلف سوالات کیے گئے تھے۔ نیب حکام کے سوالات کہ ڈی جی پارک تسلی بخش جواب نہ دے سکے تھے اس وقت، اور اس سے قبل کے ایم سی کے محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے 2 افسران جو کہ افسران سے 2 روز تک تقریباً نیب کے دفتر میں طلب کیے جاتے رہتے اس وزٹ سے پہلے، اور اس سے ان سے تفتیش کے علاوہ باغ ابن قاسم کی فائلوں کی چھان بین بھی کی جا رہی تھی۔ تو سال 2018 میں نومبر 2018 میں نیب اس جگہ کا ایک وزٹ بھی کر چکی ہے۔ نیب کی 8 رکنی ٹیم جو ہے
وہ اس پارک کو جا کر اس کے مختلف معاملات کا جائزہ لے چکی ہے، اور نیب نے اب 2021 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ابھی تک چل رہی ہے. نیب نے مختلف افسران کو طلب بھی کیا ہے، ان سے تحقیقات کے لیے تفصیلات بھی مانگی ہیں. تو یہ ایک ڈیولپنگ کیس ہے، ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو ہم آپ کے سامنے پروگرام میں رکھ رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس سے قبل کہ یہ پارک ایک بار نہیں کئی بار انوگریٹ ہوا ہے. سال 2019 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی آئے اور انہوں نے شاید یہ پارک اس وقت پہلی بار دیکھا تو وہ حیران ہوئے، اور یہ پارک جس کا پہلے افتتاح ہو چکا تھا اس کو انہوں نے دوبارہ افتتاح کیا، انوگریشن بھی ہوا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت، لیٹس ہیئر دس. تو یہ ایک زبردست، میں نے تو دیکھا بھی نہیں. میں تو آج حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے اس پارک کو. تو یہ ایک جو پارک بنائی اس کا میں پھر سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک زبردست کام کیا آپ نے. اور پھر یہی نہیں، عمران خان صاحب وزیر صاحب نے اس معاملے پر خراج تحسین بھی دیا میئر کراچی کو کہ آپ نے اس پر زبردست پارک بنایا. وہ بھی سن لیتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے کراچی عمران خان صاحب تو انہوں نے کیا کہا تھا. لیٹس ہیئر دس. وسیم پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ جو آپ نے پارک بنائی اور پرزرو کی، یہ واقعی آپ ساری کراچی کے لوگوں کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق ہے. تو یہ ہے باغ ابن قاسم. اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، بڑی دلچسپ کہانی اس وقت باغ ابن قاسم کی. یعنی اس سے کمرشل زمین بھی نکالی گئی، زمین ایک اس وقت اس پہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہوئی زمین کے اوپر، ایمنیٹی پلاٹ کے اوپر، اس پر ایک الگ کیس بن چکا ہے. اسی طرح سے یہاں کے جو فنڈز ہیں اس میں الگ خرد برد ہوئی، اس کی تحقیقات نیب الگ کر رہا ہے جو کہ ابھی تک چل رہی ہے. اور پھر نیب تفصیلات بھی اکٹھی کر رہا ہے کہ سال 2016 سے 2020 کے درمیان جو بھی ایکسپینڈیچرز ہوئے وہ کتنے ہوئے، کتنے ہیڈز میں ہوئے، یہ ساری تفصیلات نیب طلب کر رہا ہے. اب یہ جب پارکس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ناظرین ایک بڑا اہم نام ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو گزشتہ جب اس پر نیب کا چھاپا پڑا تھا ایک گھر کے اوپر، ایک پی ایس ایس کے اندر ایک گھر تھا، وہاں سے ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی اس وقت گرفتار ہوا. لیاقت قائم خانی کے اثاثوں کی اس وقت تفصیلات سامنے آئیں، اور وہاں سے اس چرچا شروع ہوا کہ ایک ڈی جی پارکس کے پاس اتنے اثاثے جو ہے اس وقت کہاں سے آئے، اتنے سارے ایسٹس کہاں سے آئے. اور یہ ساری تفصیلات جو اس وقت ہے یہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پہ آئیں، اس وقت ہم نے دیکھا کہ خبروں میں آئیں، نیب نے گرفتار کیا. اور اس وقت پتہ چلا کہ پارکس کا معاملہ تو اتنا آسان نہیں ہے، پارکس کے نام پر بڑی پیمانے پہ خرد برد کی گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ لیاقت قائم خانی کے بارے میں نیب تفصیلات میں سامنے آیا کہ جو وہ ایکٹیویٹیز کرتا تھا اس بارے پتہ چلا کہ ایک نہیں کئی پارکس ایسے تھے کراچی شہر کے جن کو بگاڑا گیا، اور ایس ڈی جی پارکس ایک نہیں کئی پارکس کے فنڈز میں خرد برد کی گئی. جب یہ بتایا گیا کہ تقریباً پارکس بنانے کے لیے جعلی کمپنیاں بنائی گئیں، جعلی ٹھیکے دیے گئے، اس کی ایکٹیویٹیز پر اگر روشنی ڈالیں لیاقت قائم خانی کی تو بتایا گیا کہ لیاقت قائم خانی نے پارکس میں جعلی کام کرانے کے لیے جعلی کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں تقریباً 20 سالوں میں کراچی کے 71 پارکس کو. اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 71 پارکس کو صرف کاغذات میں بنایا ہوا تھا. اور تقریباً 2012 میں بینظیر بھٹو پارک کے نام پر کہا گیا کہ تقریباً 24 کروڑ روپے 240 ملین روپے ہڑپ کیے، اور لیاقت قائم خانی کراچی کے باغات میں بھل مٹی کے بجائے سمندری مٹی ڈالتا تھا. یہ بھی بات سامنے آئی کہ بات آئلینڈ کلفٹن میں گلشن فیصل پارک کے نام پر تقریباً 40 لاکھ روپے ہڑپ کیے گئے، اور بینظیر بھٹو پارک میں 1 کروڑ روپے کے جعلی درخت اور پودے لگائے گئے. تو یہ باغ ابن قاسم تک معاملہ محیط نہیں تھا، یہ معاملہ پھیلا ہوا تھا، وسیع تھا، اور یہ ایک پارک تک نہیں اور پارکس کا معاملہ بھی تھا. اور نیب اس سلسلے میں تحقیقات کر رہا تھا لیاقت قائم خانی سے. جب ہم نے تفصیلات اس وقت جب گرفتار ہوا لیاقت قائم خانی تو اس کے جو فیکٹس ہیں، اس کے حقائق کیا تھے، کہاں سے اس نے سروس شروع کری، تو اور حیران ہوئے لوگ کہ ایک افسر جو کہ معمولی ملازمت سے اس نے آغاز کیا وہ اس لیول پہ کیسے پہنچ گیا. اگر لیاقت قائم خانی کے بیک گراؤنڈ میں بات کریں تو لیاقت قائم خانی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے ملازمت کا آغاز کیا 2007 میں غیر قانونی طور پر کے ایم سی کے، 2007 سے غیر قانونی طور پہ مشیر باغات بنا رہا. سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی کی سالانہ تنخواہ 15 لاکھ روپے تھی، لیکن اگر اس سے ہم آپ کو ایکسپینڈیچرز دکھائیں گے جو اس نے اخراجات کیے تھے وہ کروڑوں اربوں روپے میں تھے. 18 سال سے تحقیقاتی اداروں کی نظروں میں تھا، اور 2003 میں لیاقت قائم خانی کے خلاف تقریباً 30 ملین کے کرپشن کی انکوائری شروع بھی ہوئی تھی، اور 2013 میں اینٹی کرپشن نے بینظیر بھٹو پارک میں کرپشن کی انکوائری بھی شروع کی تھی. لیکن اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں ہوا تھا. لیکن جب ریڈ ہوئی لیاقت قائم خانی گھر پہ تو میں آپ کو اس وقت وہ فوٹیجز دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو کہ اس وقت جب یہ ریڈ ہوئی تھی تو اس وقت کیا کیا وہاں سے برآمد ہوا تھا. لیاقت قائم خانی کے گھر سے تقریباً کروڑ روپے مالیت کا ساز و سامان اس وقت برآمد ہوا تھا. یہاں پر دستاویزات تھے، مختلف فائلز برآمد ہوئی. چھاپے کے دوران تقریباً 8 لگژری گاڑیاں برآمد ہوئی، مرسیڈیز تھی، لینڈ کروزر شامل تھی. اس کے گھر سے تقریباً 4x6 کے لاکرز ملے جس میں کئی پلاٹس کی فائلیں برآمد ہوئیں. گھر کا باتھ روم اگر آپ دیکھیں تو وہی تقریباً جو تھا وہ 2 مرلے پر محیط تھا، اور نیب چھاپے میں انکشاف ہوا. اس کے ساتھ ساتھ سونا، قیمتی زیورات، کراچی اور لاہور کے بنگلوز کی دستاویزات سامنے آئے. گھر میں جیسا میں نے کہا کہ 4x6 فٹ کے لاکرز تھے جس کے اندر پلاٹوں کی فائلیں، گھروں کی فائلیں تھیں.
اور ذاتی سامان میں سونے کے بٹن، کفلنگز اور گھر انتہائی پرتعیش اور عالیشان تھا، اور اس کے ساتھ اس کی آمدن سے مطابق نہیں رکھتا تھا جو تقریباً 15 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، اور اس گھر کے دروازے ریموٹ کنٹرول سے کھلتے تھے، اور کہا گیا جی گھر کے اندر باتھ روم 2 مرلے پر محیط ہے۔ اس پوری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ معاملہ یہاں رکا نہیں۔ نیب انویسٹیگیشن میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح جو ہی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا رہا نیب انویسٹیگیشن میں، تو پتہ چلا کہ ایک نہیں بلکہ ملٹیپل ریفرنسز لیاقت رحمانی بن سکتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جب نیب انویسٹیگیشن جب ہوئی تو پتا گیا کہ اس وقت تقریباً 3 مزید ریفرنسز نیب جو ہے بنانے کا فیصلہ ہوا، اور لیاقت رحمانی پر ایک تو ایسٹ بیون مینز آمدن سے زائد اثاثے، کرپشن اور جعلی دستاویزات کے ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری ہوئی۔ نیب کو سابق ڈی جی پاس لیاقت رحمانی کے 2 فرنٹ مینوں کی کھوج بھی رہی، اور دونوں فرنٹ مینوں میں بتایا گیا کہ پاکس ایڈمنسٹریشن ونگ کے وہ دونوں جو فرنٹ مین تھے وہ اہم عہدوں پر تعینات رہے۔ لیاقت رحمانی کے 3 رشتہ دار بھی اہم عہدوں پر تعینات تھے، یہ بتایا گیا، اور کہا گیا جی چھوٹا بھائی آفتاب قائم خانی کے ایم سی میں ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس تعینات ہے، اور 2 بھتیجے طلحہ اور فیصل محکمہ بچت بازار میں اہم عہدوں پر تعینات ہیں۔ محکمہ باغات کے تقریباً 14 ملازمین جو ہے وہ بتایا گیا کہ لیاقت رحمانی کے گھر پر کام کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت پوری صورتحال تھی ناظرین جس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ معاملہ باغ ابن قاسم کا تھا، پھر ڈی جی پاس کی تفصیلات سامنے آئیں اور نیب انویسٹیگیشن ریفرنسز بننا شروع ہو گئے۔ اب یہ لیٹسٹ ریفرنس جو اس وقت بنا، جو ہم نے دیکھا کہ نیب کی ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا جو کہ 3 مارچ 2021 کو ہوا، یہاں پر نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں چیئرمین نیب کی زیر صدارت قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ نے لیاقت قائم خانی جو سابق ڈائریکٹر جنرل پارکس ہے، ڈی جی پارکس ہے، اور اس پر ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایم سی، اس کے خلاف اور دیگر کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی۔ ملزمان پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کلفٹن کراچی باغ ابن قاسم کے رفائی پلاٹ کو غیر قانونی طور پر الاٹ کرنے کا الزام ہے، جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ایک ریفرنس جنوری 2020 میں فیک اکاؤنٹس کیس میں بھی دائر ہوا، جس میں بتایا گیا نیب کی طرف سے کہ نیب نے جو ایک رفائی پلاٹ ہے اس پر بلند عمارت کی تعمیر کے لیے غیر قانونی الاٹمنٹ پر ریفرنس دائر کیا۔ مذکورہ ریفرنس جعلی اکاؤنٹس کیس کا ہی حصہ بتایا جاتا ہے، اور ریفرنس میں نیب نے زین ملک کو بھی نامزد کیا ملزم، اور نیب ریفرنس میں نامزد ملزم میں سابق ڈی جی پاکس لیاقت قائم خانی کا نام بھی شامل تھا۔ اور یہ جو ریفرنس تھا، یہ جس طرح میں نے کہا کہ اس پارک کے اوپر ایک نہیں ملٹیپل ریفرنسز ہیں، اس کے کچھ ڈاکیومنٹس بھی آپ کے سامنے ہم دکھاتے ہیں۔ جو کمپلین تھی وہ 26 جولائی 2016 کو لانچ کی گئی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے ڈی جی نیب کراچی کو، اور یہاں بتایا گیا تھا کہ the allegation is corruption of KDA officials and Sindh government in illegal allotment of a 1 acre commercial plot، یعنی 1 ایکڑ کا کمرشل پلاٹ تھا، اور KDA اور سندھ گورنمنٹ جو لینڈ الاٹمنٹ کیس ہے اس کے ہم ڈاکیومنٹس آپ کو دکھاتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ ایک ایمنیٹی پلاٹ ہے بلاک 6 KDA اسکیم نمبر 5 بورڈ بیسن پہ، اور جس کو فراڈنٹلی کنورٹ کیا گیا 2 ایکرز KDA اینڈ کنسٹرکشن آف این ایلیگل ہائی رائز وہاں پہ شروع کر دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ اس سے تقریباً قومی خزانے کو 50 ارب روپے کا نقصان جو ہے اس وقت ہے، اور یہ اس میں ایک اپلیکیشن بھی جوڑی گئی جس میں بتایا گیا کہ ایک اپلیکیشن MSMJ کنسٹرکشن ایک کوئی نجی کمپنی کی طرف سے موو کی گئی 1975 میں فار الاٹمنٹ آف اے 1 ایکڑ کمرشل پلاٹ ان بورڈ بیسن پارک ان کراچی۔ تو یہ اس وقت ساری تفصیلات اس کی کیس کے حوالے سے اہم ترین جو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو معاملہ اس وقت پاک سے متعلق ہے، اور بالخصوص KMC کے جو فنڈز میں خردبرد ہوئی ہے اس پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق ڈی جی نیب مصدق عباسی صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ مصدق صاحب، یہ جو بڑا اہم معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے، نیب نے ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ یہ کہ تمام تفصیلات طلب کی ہیں، پارک میں کتنا خرچہ ہوا ہے، کس مد میں ہوا ہے، سارے ہیڈز اور ڈیٹیلز مانگی ہیں۔ آپ کیونکہ یہ 2018 میں نیب وزٹ کر چکا ہے اس جگہ کا، پھر 2021 میں پھر طلب کر رہے ہیں وہاں کے افسران کو، ایسا کیوں ہے، اور یہ انویسٹیگیشنز منطقی انجام کو تاحال کیوں نہیں پہنچ سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سفان۔ بات یہ ہے کہ مجھے پریسائزلی یاد ہے کہ 2003 4 5 میں ادھر نیب سندھ میں تھا، تو اس وقت بھی پارکس کے کیسز جو ہے نا وہ ایمرج ہو رہے تھے، اور بہت سارے گوشت پارکس جو ہے نا وہ اس وقت بھی اس طرح سے بنتے تھے، ان کی مینٹیننس بھی ہوتی تھی۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ان پارک کا نمبر 71 تک جا چکا ہے۔ ابھی 71 پارکس جو ہیں ان کو آپ گوشت پارکس مطلب ہے وہ پارکس جو کہ زمین پہ ہیں ہی نہیں، بنے ہی نہیں، کاغذوں پہ بنے اور کاغذوں پہ ہی ختم کر دیے گئے۔ ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ منطقی انجام کو تو کیس جو ہی کورٹ میں گیا تو نیب کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہنا کہ قائم علی جو یہ قائم خانی صاحب ہیں صرف یہی اس میں اسکیم میں شامل ہیں۔ یہ پیسہ اوپر بھی اور نیچے بھی، نیچے کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ پیڈلنگ کے طور پہ کام کر رہے ہوں گے،
یہ انسٹرومنٹ یوز ہوئے ہوں گے. لیکن میں آپ کو اگر اس میں ٹریل مل گیا پیسے کا اور اپورڈ منی کی ٹرانزیکشن چل گئیں تو یہ بہت اوپر تک 2 ارب روپیہ یا 1 ارب روپیہ کھانا کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. آئی ایم شیور کہ اس میں اوپر بھی لوگ انوالو ہوں گے اور بڑے ہائی لیول کے لوگ انوالو ہوں گے. اور پیسہ جس طرح بھی آپ دیکھیں بینامی ٹرانزیکشن اس میں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور جب بینامی ٹرانزیکشن بیچ میں آ رہی ہیں تو شیورلی یہ پیسہ وہی ہے جو کہ ادھر سے ایکومولیٹ ہوا ہوگا اور بینامی طریقے سے ان کے اکاؤنٹ میں یا وہاں سے ادھر کو شفٹ ہوا ہے. تو یہ کیس اوپر کی طرف بھی جائے گا اور یہ بہت بڑا سکیم ہے, اور اس کو آپ 2-3 دفعہ پہلے بھی آپ کور کر چکے ہیں, اور کیس اپنے منطقی انجام کو انشاءاللہ پہنچے گا. اور کیونکہ ریفرنس ایک تو 3 ریفرنس ہیں, اس میں سے 3 نے سپلٹ کر دیے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, تاکہ کیونکہ ایک ریفرنس اگر بنتا تو اس میں پھر ذرا کیس بہت بڑا ہو جاتا ہے, وہ نکلتا نہیں ہے جلدی. تو منطقی انجام تک انشاءاللہ یہ کیس پہنچے گا. بھی اس سے بہت ٹائم لگا ہے, آلموسٹ 7-8 سال لگے ہیں اس کی انویسٹیگیشن میں, اور اب بھی نیب اس میں لگی ہوئی ہے. مزید ریفرنسز بنیں گے کیونکہ 71 پاس کا مطلب ہے کہ کم از کم 1 درجن سے زیادہ ریفرنسز بنیں گے. ٹھیکیدار ڈیفرنٹ ہوں گے, ڈاکومنٹس ڈیفرنٹ ہوں گے, ایکیوز ڈیفرنٹ ہوں گے, ٹائم سپین ڈیفرنٹ ہوگا, تو ریفرنسز زیادہ بننے کے چانسز ہیں اس میں. صحیح. لیکن یہ مصطفی صاحب یہ جو تفصیلات نیب نے طلب کی ہیں ابھی فروری 2021 کے اندر کہ پارک پہ کتنا خرچہ آیا, اور جب وہ ایڈمنسٹریشن چلی گئی, یعنی وسیم اختر صاحب کے دور کے تفصیلات پوچھی جا رہی ہیں. وسیم اختر صاحب یہاں پہ تھے, اس دوران نیب کر رہی تھی, لیکن بڑا سلو موونگ ہے یہ اس وقت نیب کراچی کا جو بھی پروسیس رہا. 2018 میں انہوں نے ریٹ کی, پھر اس کے بعد میں نہیں کہہ رہا کہ وسیم اختر صاحب انوالوڈ تھے یا میں نہیں کہہ رہا کوئی انوالوڈ تھا, لیکن پھر بھی یہ 2018 میں وزٹ کرتے ہیں اور وزٹ کے بعد 2021 تک ابھی تک صرف تفصیلات ہی اکٹھی کر رہے ہیں کہ خرچہ کتنا ہوا کیا نہیں ہوا. اتنا ٹائم لگتا ہے کہ ان تمام معاملات میں؟ ابھی دیکھیں نا ان سائڈ سٹوری تو یہاں پہ کمنٹ کرنا مشکل ہے, لیکن ایک طرف دیکھیں نا 71 پارکس گوسٹ پارکس ہیں تو یہ آلموسٹ 71 انکوائریز ہیں, بیکاز ہر ایک پارک کی جو ہے وہ فنڈنگ علیحدہ ہوگی, اس کی سمری علیحدہ چلی ہوگی, اس کی الاٹمنٹ علیحدہ ہوگی, اس کا ٹھیکیدار کنٹریکٹر علیحدہ ہوا ہوگا, اس کی جو کک بیکس مختلف طریقے سے لی گئی ہوں گی, ان کی پیپر ورک علیحدہ ہوگا. تو اٹ از ناٹ اے ون سمپل کیس, یو کین سمپلی سے کہ یہ 71 کیسز ہوں گے. ابھی ان کیسز کو کلب کیسے کرنا ہے, جوڑنا کیسے ہے, جہاں پہ ایکیوز ایک ہی ہوں اور ٹائم سپین ایک ہی ہو اور پتہ چلے کہ وہ فنڈنگ ایک ہی سال میں ہوئی ہے, تو وہاں کیسز نارملی کلب کر دیے جاتے ہیں, 5, 6, 7, 8 کیسز کلب کر دیے جائیں گے. لیکن جہاں پہ ایکیوز ڈفرینٹ ہو جائیں, مثلا ٹھیکیدار ایک جگہ ہو رہا ہے دوسری جگہ ہو رہا ہے, تو وہاں پھر ریفرنسز ڈفرینٹ بن جاتے ہیں. تو اٹ از ناٹ ون کیس میرے حساب سے, اٹ از مور دین 71 اگر گوسٹ پارکس ہیں تو اتنی لمبے کیسز ہیں, اس لیے ٹائم زیادہ لگ گیا. اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل نیب کی جو ایمفسس ہے نا, تھوڑا سا باعث جو ہے وہ ان کیسز کے چھوڑ کے دوسری طرف زیادہ ہے. میگا کیسز جس میں انٹچیبل, جس کو چیئرمین بار بار کہتے ہیں, ان کے پیچھے زیادہ, تاکہ ایک میسج دیا جا سکے کہ اینٹی کرپشن کے اندر انٹچیبل کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو جو ہے منی لانڈرنگ, اس کے کیسز زیادہ ہیں, اور جو باقی کیسز جو ہیں اس میں زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. اس لیے تھوڑا سا یہ کیسز بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہیں, کولڈ سائڈ پہ ہیں, ٹھنڈی سائڈ پہ چلے گئے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی نیب کے ریڈار کے اوپر ہیں, تو امید ہے کہ بن جائے. ٹھیک ہے, لیٹس ٹیک اے بریک. مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس بریک کے بعد مزید تفصیلات اور مزید حقائق جو ریفرنسز بنے ہیں ان کے مزید کچھ کانٹینٹس بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے, جس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح کراچی کے پارکس کا بیڑا غرق کیا گیا. ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں, بالخصوص KMC کے جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس سے متعلق کچھ سنسنی خیز حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. نیب کی جو انویسٹیگیشنز رہی ہیں اس سلسلے میں, پھر لیاقت امہانی کا چیپٹر جو آیا, اور اس سے قبل جو نیب اس سلسلے میں انویسٹیگیشنز کرتی رہی ہے یا ریفرنسز نیب نے فائل کی ہیں, وہ سارے فیکٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں. اب جو لیٹسٹ ہے اس سلسلے میں وہ 11 فروری کے یہ خط ہیں جو کال اپ نوٹسز ہیں, جو کہ تھرو DG پارکس وہاں کے سپروائزر اور اوورسیئر کو بھیجے گئے ہیں, اور ان سے طلب کی گئی ہیں تفصیلات 30 اگست 2016 سے 29 اگست 2020 تک کی, ان تمام فنڈز کی جو باغ ابن قاسم میں خرچ ہوئے, ان کی تمام ڈیٹیلز, یعنی مثال کے طور پہ کیٹیگریز وائز اور ہیڈز وائز جو خرچے کیے گئے, نیب نے تفصیلات کی. اور نیب یہ کہتا ہے جی کہ انہوں نے کوگنیزنس لیا ہے اس اوفینس کا کہ کچھ انڈیویجولز نے وہاں پر ان فنڈز میں امبیزلمنٹ یعنی خرد برد کی ہے. اب یہ معاملات KMC کے کس طرح چلتے ہیں اور یہ کس طرح ہوا ہوگا, یہ ہم سمجھتے ہیں ارشد وورا صاحب سے. ارشد وورا صاحب سابق ڈپٹی میئر کراچی بھی ہیں, ارشد وورا رہ چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد وورا صاحب یہ فرمائیے گا, یہ تفصیلات نیب نے طلب کی ہیں یہ 4 سالوں کی, اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ صحیح سمت میں قدم ہے؟
دیکھیں قدم تو صحیح سمت میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پیسے تو انہی پیسوں میں سے خرچ کیے گئے نا جو 30-35 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کے ملے تھے. جیسے میں ابھی بلدیہ میں ایک ہسپتال ہے، مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں ہے، اس کے اوپر 10 کروڑ روپے خرچ کیے. پھر ہاکی اسٹیڈیم جو ہے، ہاکی اسٹیڈیم انہوں نے یہ کشمیر روڈ پہ جو بنایا اس پہ 10 کروڑ روپے خرچ کیے. وہاں آج مٹی ریگستان ہے، وہاں کچھ نہیں ہوا، لیکن 10 کروڑ روپے جو میں اپنے آلریڈی جو ہے وائٹ پیپر جو میں نے ایشو کیا تھا اس میں بتا چکا ہوں یہ باتیں. تو جو ہے اسی طریقے سے مختلف ہیڈ سے انہوں نے پیسے جو ہے وہ استعمال کیے اور یہاں پہ خرچ کیا ہوگا 100 روپیہ اور دکھایا ہوگا کروڑ روپیہ. تو اسی طریقے سے یہ سارا جو ہے یہ 2 نمبری کام کیا ہے. اصل تحقیقات ہونی چاہیے کہ ناٹ اونلی باغ ابن قاسم، آپ کو جو 35 ارب روپے اے ڈی پی کے ملے تھے جو کہ ڈیولپمنٹ پروگرام 2 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ، وہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، تبھی جا کے پتہ چلے گا کہ یہ پیسے گئے کہاں. یہ 35 ارب روپے اے ڈی پی کے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، جس میں 2 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. کراچی میں کتنی سڑکیں بنتی ہیں؟ سملرلی 3 سال میں نے بتا چکا ہوں کہ 3 سال میں ان کو 4 سال میں 2 ارب روپے 50 کروڑ روپے سالانہ کے حساب سے ان کو 2 ارب روپے ملے تھے. وہ 2 ارب روپے نالوں کی صفائی کے تھے. جب میں تھا ایک دفعہ مجھے موقع جب ملا تھا تو میں نے یہی 50 کروڑ کا کام 8 کروڑ روپے میں کروایا تھا. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، کوئی جو ہے ان ریکارڈڈ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ سب ٹوٹل 2 نمبریاں ہیں. آپ اگر اے ٹو زی چیزوں کو چیک کریں گے تو سارا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اربوں روپے کا کام ہے. یہ صرف ایک پارک ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے، پارک ڈپارٹمنٹ تو، اور باقی یہ سارے لیاقت قائم خانی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، یہ سارے تو انسٹرومنٹ ہیں. جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو کہتا ہے، وہ جب کہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے تو پھر اس کو 100 روپے اگر کوئی دے گا تو 50 روپے اپنے لیے بھی رکھے گا. ٹھیک ہے نا. سملرلی میں نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات ہو چکی ہے کہ میں نے تو جو ہے ایم یو سی ٹی جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں نے صرف 4 مہینے میں 28 کروڑ روپے جمع کیے، جو کہ سال کا ایوریج 1 کروڑ روپے جمع ہوتا تھا. میں نے 4 مہینے میں 28 کروڑ روپے جمع کیے تھے. اور آج پھر وہی حساب کتاب ہو گیا. جب سابق میئر وسیم اختر جیل سے آئے، انہوں نے کہا آپ ان معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرو، تو میں نے پھر چھوڑ دیا انٹرفیئرنس. اور وہ جو 28 کروڑ روپے 4 مہینے میں جمع ہوئے تھے وہ واپس 1-2 کروڑ روپے سالانہ پہ آ گئے. تو یہ ساری چیزیں کے ایم سی کے جو ہیں ڈپارٹمنٹ، جو کہ ایک ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ ہیں، وہاں پہ سب یہ رشوتوں میں چلے جاتے ہیں انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو دی کٹی آف کے ایم سی. تو یہ سب 2 نمبریاں ہیں، سب کرپشن ہے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پہلو آپ نے بتایا کہ اس میں جو اصل چہرے ہیں وہ بے نقاب ہونے چاہیے. مصدق بھائی صاحب، اس میں اوور سیئر جو باغ ابن قاسم کا اس کو یہ طلب کیا گیا یا اس سے ریکارڈ مانگا گیا، سپروائزر سے مانگا گیا، تو یہ صحیح جو اس میں لوگ ہوں گے جو ان فنڈز کی خردبد میں ملوث ہوں گے ان تک نیب پہنچ سکے گا آپ کو لگتا ہے، یا یہ نیچے تک جو چھوٹے ملزمان ہیں وہیں تک کہانی رہے گی؟ مصدق باسط صاحب. جی سرفان، اس میں ہوتا ہی ہے کیونکہ جو کسٹوڈین ہوتا ہے ڈاکومنٹس کا نمبر 1، اور جو سگنیٹری ہوتا ہے ڈاکومنٹس کا، فار ایگزامپل یہ پرچیز کمیٹی سے شروع ہوتا ہے ایکسکیوز می، اور اس میں کمیٹی میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ریکوائرمنٹ کو ریز کیا، پھر اس کے بعد سمری کس نے دستخط کی، کس نے موو کیا، پھر ٹینڈر جو ہے کال کیا گیا تو اس میں کیا جو ہے نا پی پی آئی رولز کو کس طرح وائلیٹ کیا، اس میں کون سے لوگ انوالو ہیں. پھر اس کے بعد کنٹریکٹر انوالو ہوگا، بیکاز کنٹریکٹر نے آئی ایم شیور پرسنٹیج، اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹریکٹر کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ڈاکومنٹ سارے فل کرنا ہے، یو ول ایکٹ ایز اے کنٹریکٹر، تو وہ ایسے ڈرائیو نہیں کرتا، وہ اپنی پرسنٹیج رکھتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی 15 سے 20% مجھے دے دیں، میں آپ کو ڈاکومنٹ سارے بنا کے دیتا ہوں، تو اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے. پھر اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس فنڈز کی الوکیشن کرتے ہیں، اوپر چیف سیکرٹری سے لے کے ایڈیشنل سیکرٹری تک جتنے بھی لوگ ہیں، دے آر ان نالج آف دس تھنگ. اور خاص کر جو کنسرن منسٹر صاحب ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈز کہاں پہ جا رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں، اور الوکیشن اس سے ہوتی ہے. کک بیک، یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ پیڈلرز ہوتے ہیں، دے جسٹ پیڈل اپ دا منی، پیسہ اوپر تک جاتا ہے. لیکن پکڑے کون سے لوگ جاتے ہیں؟ جو اس میں سگنیٹریز ہوتے ہیں،
جو آفس کے کسٹوڈینز ہوتے ہیں، مس یوز اتھارٹی میں وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے دستخط سے پیسہ نکلتا ہے، جن کے دستخط سے اکاؤنٹ بنتے ہیں، تو دے آر کاٹ. اسی وائٹ کالر کرائم جو ہے نا بڑا مشکل کیس ہوتا ہے، اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ کہیں ان کے اکاؤنٹ سے اگر پیسہ نکل کے کسی اور کے اکاؤنٹ میں جاتا ہوا نظر آ گیا نیب کو، تو نیب اس کو ایبٹمنٹ کے اندر اور بینیفیشری کے اندر اس کو پکڑ لے گی. چانسز ہیں کہ اگر اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو وہ جو چھپے ہاتھ جن کو آپ کہہ رہے ہیں اپ ورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ، وہ سارے سے پکڑے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ وائٹ کالر کرائم میں پیسہ جو ہے فرنٹ مین کے، لیکن ایسا ایک بات نہیں ارشد وارا صاحب، ہم نے یہ سنا تھا جب لیاقت احمد گرفتار ہوا تھا، نیب سے ہم نے ذرائع سے پتہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا 71 پارکس تھے جو کہ بوگس تھے، جو فائلز تھیں اور جعلی فائلوں کے اوپر ان میں کام ہوتا تھا، اور پارکس تھے نہیں وہاں پہ، اور بجائے اس کے کھاد ڈالتے وہاں کچھ اور مٹی ڈال دی جاتی تھی. تو یہ پورا کراچی کے ساتھ جو سے کہا جائے کہ بیڑا غرق کیا گیا پارکس کا، ریکریشنل کی جگہوں کا پورے شہر کی. وارا صاحب، یہ ارشد وارا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں؟ نہیں، ارشد وارا صاحب نہیں ہے جی اس وقت ہمارے ساتھ، رابطہ منقطع ہوا ہے. جی ارشد وارا صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ارشد وارا صاحب، یہ 71 پارکس ہیں، ایک نہیں 71 پارکس کے ساتھ جب لیاقت احمد پکڑا گیا تھا تو یہ تو پورے شہر کے ساتھ بیڑا غرق ہوا ہے سارے پارکس کا. 71 پارک میں سے 7.1 پارک دکھا دیں کوئی، مطلب 71 میں سے 10% پارک دکھا دیں جس پہ کام ہوا ہو. میں کہہ تو رہا ہوں آپ کو، یہ ساری فائلیں بنتی ہیں، سارا پیسہ کھایا گیا ہے. اس پہ نیب کی نظر پتہ نہیں کیوں نہیں جاتی ہے. نیب کی نظر اس پہ کیوں نہیں جاتی ہے جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ بلدیہ میں ایک ہسپتال تھا، پتہ نہیں ہارون آباد کیا، مجھے ہارون آباد ہسپتال کیا نام تھا اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا، اس پہ 10 کروڑ روپے خرچ کیے. اس ہسپتال پہ ان کے آنے سے 10 سال پہلے سے تالا لگا ہوا ہے، 1 روپے کا کام نہیں ہوا. تو نیب پوچھے تو صحیح کہ یار آپ کی بکس بتا رہی ہیں کہ اس پہ 10 کروڑ روپے خرچ ہوئے، ہاکی اسٹیڈیم آپ نے بنا دیا جس پہ 10 کروڑ روپے خرچ ہوئے. پوچھے تو صحیح نیب کدھر ہے وہ ہاکی اسٹیڈیم. جی یہ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے، اور یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں اس وقت ہیں. مصدق اقبال صاحب، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ کے ڈی اے پہ یہ بھی اس وقت جو ریفرنس ہے، ایک ایلیگیشن ہے جی کہ کے ڈی اے اور سندھ گورنمنٹ نے الیگل الاٹمنٹ کی 1 ایکڑ کا جو کمرشل پلاٹ تھا، 50 ارب روپے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کمپلین تھی 2016 میں ڈی جی نیب کراچی کو کہ یہ اس پلاٹ سے 1 ایکڑ کا کمرشل پلاٹ نکالا گیا، اس سے ہائی رائز بنائی گئی. صفان میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک بات اور بتاؤں. جی جی دیکھیں، جب یہ سٹی گورنمنٹ ختم ہونے والی تھی، وسیم اختر کا دور ختم ہونے والا تھا، اس وقت ایک ایشو اٹھا تھا ایک کہ یہ جو کراچی ملک پلانٹ والی جگہ تھی حسین اسکوائر پہ، وہ ایک ایشو اٹھا تھا، اور وہ جو ہے قرارداد بھی منظور ہو گئی تھی، پھر وہ ریورٹ بیک ہو گیا، اس پہ بہت سارا شور ہوا تھا، وہ کوئی ریورٹ بیک نہیں ہوا تھا. آج آپ وہاں دیکھیں تو وہاں گریجولی جو ہے چھوٹی چھوٹی کر کے کنسٹرکشن شروع کر دی گئی ہیں. وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام اس طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے کہ اب وہ ایک وقت میں آپ کو پتا چلے گا وہاں پہ ابھی وہ نرسری بنانی شروع کر دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہاں پہ کارکردگی کوئی ہو گئی ہے، اور اب اس پہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ پہلے میں کوشش کروں گا وارا صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ وسیم اختر صاحب کا موقف ہو وہ ہوں ساتھ میں، تو ہم بات بھی کریں اس پہ کہ وہ جو آپ الزام جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی حقیقت آپ جا کے دیکھ لینا، تاکہ کہ وہ ساتھ ہوں، کیونکہ کیمرہ ہے آپ جا کے دیکھ لیں ایگزیکٹلی کہ ان کے سامنے ان سے سوال پوچھ سکے. لیکن مصدق اقبال صاحب یہ زمین کا بھی معاملہ اس وقت ہے یہاں پہ. تو مصدق اقبال صاحب یہ تو 50 ارب روپے کا معاملہ ہے جو زمین والا معاملہ ہے. عباسی صاحب، یہ ایکچولی کلفٹن میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس پہ ایک دفعہ پروگرام میں ایک چیز ڈسکس کی تھی، اور یہاں پہ ایک بہت بڑے ٹائکون ہیں جن کو یہ الاٹمنٹ کی گئی تھی، ان کا نام بھی اس میں آیا تھا. اور یہ کلفٹن کا ایریا تھا جہاں پہ ایک پارک کے ایریا کو جو ہے وہ چائنا کٹنگ کے تحت اس کو کمرشل میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. اور 3 مارچ کو جو ریفرنس منظور ہوا ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہوا ہے سر. لیاقت احمد خانی پہ جو ریفرنس منظور ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے جی کہ وہ جو نیب کی پریس ریلیز ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کلفٹن کراچی کے رفائی پلاٹ کو غیر قانونی طور پر الاٹ کیا ہے انہوں نے. جی صدیق صاحب. جی اور جی ہاں، یہ بہت ہی قیمتی جگہ، بیکاز یہاں پہ تو فٹوں کے حساب سے زمین کی کاسٹ ہے، اور یہ دیکھیں کتنا تھوڑا ایریا ہے اور اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے. اور جس نے اس پہ کنسٹرکشن کی ہے اور اس کو یوٹیلائز کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کتنا بینیفٹ اس سے اٹھایا ہوگا، اور کہاں کہاں پہ اس کی اپروول آیا ہوگا کہاں سے، بیکاز اس میں گورنمنٹ کا اور اسپیشلی جو بڑے آفیسز ہیں ان کا ہاتھ ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا بریک کی طرف ہم بڑھیں گے. اس وقت میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا مصدق اقبال صاحب اور ارشد وارا صاحب اپنے پروگرام میں جو ہے. ویل ٹیک اے بریک، اور اس بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور بے نقاب میں جس طرح آپ کے ساتھ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور ساری جو ٹائم لائن تھی وہ بتائی کہ کس طریقے سے کہاں سے معاملہ شروع ہوا, نیب نے کہاں سے انویسٹیگیشن شروع کری. یہ ایک پارک ہے باغ ابن قاسم. اس شہر کے سارے پارکس کو اس طرح اجاڑا گیا اور یہ سارے فنڈز کس کی جیبوں میں گئے, وہ تمام چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. اور ساتھ ساتھ صرف پارکس نہیں بلکہ اس شہر کے جن منصوبوں کے ساتھ اس وقت جو کچھ کیا گیا اور ساری جو کرپشن اور مالی بے ضابطگیاں ہوئیں, امید کرتے ہیں کہ نیب کراچی, نجف قلی مرزا صاحب جو کہ ڈی جی نیب کراچی ہیں, ان کی سربراہی میں ان تمام معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور اس پر درست سمت میں آگے بڑھے گی ان تمام انویسٹیگیشنز میں. ابھی تک جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نیب جو ہے تقریباً 5,000 ملین روپیز کی ریکوریز کراچی میں کر چکی ہے, صرف ایک کوارٹر کی جو فگر ہے. اس پر ہم ڈیٹیل میں پروگرام بھی آپ کے سامنے کریں گے. آپ کا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوتا ہے ہمارے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پہ جو آپ کے سامنے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.